اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اربوں خربوں درود آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جو بات کر رہے ہیں وہ سپریم جوڈیشنل کونسل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس میں نیشنل قومی اسمبلی بھی پلانٹ ہو چکی ہے۔ آج انہوں نے کچھ ٹائم پہلے ایک آرڈر نکالا کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے اندر جسٹس آرٹ دائر کریں گے، آرٹ بٹھائیں گے، جو کہ میں نے ان کو چیلنج کرنے کا سوچ لیا کہ ان کو چیلنج کریں گے جو 8 جج یہ لوگ بٹھائیں گے۔ اس سے پہلے 2012 میں سیاسی جرنل اون کرے، سیاسی جرنل جب اون کرے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر سیاسی جج اور جرنل اون ہوئے، جس میں آپ کے چیف جسٹس افتخار چودھری، جواد ایس خواجہ، بھگوان داس، انہوں نے کہا کہ سیاسی جج اپائنٹ نہیں ہوئیں گے جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے۔ تو پھر انہوں نے بار کونسلوں سے جج اٹھائے۔ اب جیسے 26ویں 27ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک ججوں کو دوبارہ اپائنٹ کرا، تو ججوں کو غلط اپائنٹ کرا جس کو کسی نے چیلنج نہیں کرا۔ 12 جج اٹھانے تھے، 60 کی لسٹیں بنا دی انہوں نے۔ جب 60 ججوں کی لسٹیں بنائی تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے انہوں نے گھپلا دھپلا کر کے 12 کو اون کر دیا۔ 12 وہ اون کرے انہوں نے جو کہ کورٹ جاتے ہی نہیں تھے۔ 60 میں سے کئی تو کورٹ جاتے ہی نہیں تھے، کوئی اے جی تھا، کوئی پی جی تھا، جس طرح کہ فیاض الحسن کو انکنفرم کر دیا، خالد شانی مجسٹریٹ سے ڈسٹرکٹ جج وغیرہ بنا، اس کو انکنفرم کر دیا، 10 کو کنفرم کر دیا۔ اب پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان آ رہا ہے وہ متھن چکرورتی آ رہا ہے، متھن چکرورتی آ رہا ہے، جس کا نام ہے جسٹس محمد علی مظہر۔ میں الل حق بات کر رہا ہوں بھائی، 2027 کے اندر اس کو یا تو ایکسٹینشن دے دیں گے یحییٰ آفریدی کو قانون توڑ کے، جس طرح ملک میں خاموش پی سی او لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ان کوٹوں کو مانیٹر کر رہی ہے آئی ایس آئی، عاصم ملک، عاصم منیر، نوید اشرف کے الگ بندے ہیں، پھر اس کے بعد ایئر چیف کے الگ بندے، ظہیر احمد بابر کے، یہ سب ایکول ہے، جرمنٹ ایک ہے، مکہ ایک ہے ان کا۔ کوئی بار کونسل کا نمائندہ کھڑا ہو کے ان کے خلاف علیٰ حق بات نہیں کر رہا۔ یہ 26ویں 27ویں ترمیم کس کی تھی؟ یہ آرمی چیف کی تھی، عاصم منیر کی۔ اس کو جانا تھا، اس نے غلط رینک لینے تھے، اس نے اس ملک کو تباہ کرنا تھا، اس میں مین کردار عاصم منیر کا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو فائز عیسیٰ اس کا رہا، یحییٰ آفریدی ہے اس کا رہا، اور وہ جو دوسرے ہیں جو پلانٹ شدہ جج ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ کئی تو ایسے تھے جن کا نام نہیں تھا، جو کبھی ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتے، 60 ججوں میں اس کا بھی نام ڈال دیا تھا۔ تو اب ملک کے اندر ایک انتشار کا عالم شروع ہو چکا ہے، ڈنڈا لاٹھی والی سرکار جاری ہے، اپوزیشن خاموش ہے، اپوزیشن کے اندر کوئی نہیں بول سکتا، اداروں کے اندر کوئی نہیں بول سکتا۔ جس طرح 7 ارب ڈالر کی میرے پاس انکوائری ہیں، میں نے سندھ ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہیں کہ ان کو چیلنج کرو، ان کو گرفتار کرو۔ کئی 200-250 ارب ڈالر پاکستان کا باہر پڑا ہوا ہے۔ ظہیر کو کھنگالو گے تو اس کے پاس سے 2 ارب ڈالر نکلیں گے۔ پھر آپ کا جو سائیڈ شمشاد تھا جوائنٹ اسٹاف کمیٹی، یہ کینیڈا کا نیشنل ہو گیا۔ واجد عزیز وہ بھی باہر کا نیشنل ہے، عاصم منیر امریکہ کا نیشنل ہے۔ اب ان کے بارے میں کوئی نہیں بات کر سکتا۔ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ لندن کا نیشنل ہے،
تو آپ ڈبل نیشنل ہوئے ہوئے ہو. ہمارے جتنے بیوروکریٹ ہیں, جتنے سی ایس ایس کوالیفائڈ لوگ ہیں, سارے باہر کے وہ ہیں. یہ سیاسی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نیشنل کرواتے ہیں, اور بتا لینے ایجنسیاں جاتی ہیں ان سے, چاہے سندھ سیکٹریٹ ہو چاہے پاکستان سیکٹریٹ ہو. جیسے کہ کل میں نے آپ کو نور ولی خان کا بتایا تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو علماء مشائخ کا بتایا تھا. ایک علماء مشائخ کا کیس ہوا تھا سن 2012 کے اندر, جو حج اسکینڈل دنیا کا تاریخی ترین ہوا تھا سرکاری, جس میں حاجیوں کو روڈوں میں لٹا دیا تھا. ان کو نہ سہولیات دی, نہ کچھ دیا, نہ کچھ دیا. ان کا مال بتوڑا وزارت مذہبی امور نے گھڑچ کر دیا پیٹ کے اندر. تو وہ کیس چلتا رہا مقبول باقی شفیع صدیقی کی عدالت میں سن 2012 میں. سن 2012 میں میں جب چیف جسٹس مشیر عالم ہوتا تھا سندھ ہائی کورٹ کا, اس کے پاس گیا. میں نے بولا بھائی مرنے کے بعد ججوں کو اپوائنٹ کرو گے, کھلی عدالت میں نے بولا اس کو. تو اب بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سپریم جوڈیشنل کونسل جو نلائکوں کو ٹولوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا امین الدین بیٹھا ہوا ہے. یہ فراڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, نہ یہ آئینی ہے نہ یہ غیر قانونی ہے. نیشنل اسمبلی ورلڈ لیول کے اندر اگر آپ سپریم جوڈیشنل کونسل دیکھتے ہو, ورلڈ لیول میں کئی پہ نیشنل اسمبلیاں جن ملکوں کی بنی ہوئی ہیں وہ غلطی سے بھی کورٹ انٹرفیئر نہیں کرنے دیتی. امریکہ ہے, اس کا جوڈیشری اور جج وہ جب فیصلہ کرے گا وہ تا حیات فیصلہ چلے گا. پاکستان پیس پیلس کھول کے بیٹھا ہوا, نیدرلینڈ کی عدالت ہر عالمی معاملے میں پاکستان مداخلت کرتا ہے. کیا تو آئینی جوڈیکشن کو نہیں جانتا؟ لا اینڈ جسٹس ہمارا نالائق, انٹیریئر سیکرٹری ہمارا نالائق, وزیر جس کو سیکرٹری داخلہ کہتے ہیں, قانون کا منسٹر کالا منہ والا اعظم نذیر تارڑ وہ نالائق, شہباز ویوار وہ نالائق, ایک نے اپنے آپ کو خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا عاصم منیر وہ نالائق, واجد عزیز جس کو میں نے چیلنج کرا تھا ایم آئی کا وہ نالائق, احمد شریف چودھری جو اپنے آپ کو سیکرٹری خارجہ بناتا تھا, وفے سے آ کے صحافیوں کو لاتا تھا وہ نالائق, اطلاعات کی منسٹری وہ تباہ, ریلوے منسٹری وہ تباہ, آئین سازیاں وہ تباہ. کیوں نہ کہ آرٹیکل 6 سب کے اوپر لگا کے سزائے موت کا آرڈر جاری کر دیا جائے, سپریم کورٹ سے لے کے نیشنل اسمبلی تک. جب 99 کی مارشل لا لگی تو نواز شریف کو جب گرفتار کرا, اس میں تھے وہ مظفر عثمانی صاحب جو وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے, ایک احسن سلیم حیات تھے ایم آئی ڈی جی تھے, اور یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس وقت اپنا ضیاء الدین خواجہ, اس کو روڈ کے اوپر 4 نمبر گیٹ میں چماٹے مارے. 180 منٹ کا آرمی چیف تھا وہ, اس کو نواز شریف نے اپنے ہاتھوں سے کندھوں پہ رینک لگایا. ہم یہ چاہ رہے ہیں اس ملک میں ترقی کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ڈومین میں آ جائے. جیسے کہ فوج کی ڈومین ہے 30 انچ کی, فوج ڈومین سے باہر ہے, اپنے کینٹوں سے باہر ہے, بزنس کر رہی ہے, ڈی ایچ اے بنا رہی ہے, نیوی وہ ہاؤسنگ بنا رہی ہے, وہ اپنا اسلحہ بنا رہی ہے, وہ فلانا بنا رہی ہے, مینوفیکچر چل رہا ہے. ایئر فورس ہے, اس کا ظہیر کالا وہ آرٹیکل 6 کا الگ ملزم ہے, وہ ریٹائر پہ ریٹائر ہوا ہے. اس نے ایک جواد سعید نامی بندہ ہے, اس کو گرفتار کر کے بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ لاپتہ ہے. اس کے گھر میں ایک بچی ہے ڈسیبل ہے, اس کو نہیں چھوڑ رہے یہ لوگ. جب تک ظہیر احمد کالا یہاں سے بیرون ملک بھاگے گا نہیں تب تک جواد سعید چھٹے گا نہیں. اب نہ جواد سعید کسی جیل میں نہ ہی کسی اس میں, اور ایک وکیل ہے ایمان مزاری وہ لاپتہ ہے. اس میں وکیل حضرات کدھر ہیں بھائی, وہ غائب ہے. ایمان مزاری غائب ہے, اس کے اوپر پتہ نہیں کون سے جوڈیکشن ڈل گئے. اس نے بھی آزادی رائے کے اوپر بات کری کہ قانون مساوی ہے,
اس کے اوپر انسداد دہشت گردی، BLA، تو دوسرے کیس، طالبان کیس، پتہ نہیں کون کون سے کیس اس کے شور اور اس کے اوپر ڈال کے اس کو لاپتہ افرادوں میں ڈال دیا۔ اب وہ جو اس بار کونسل کی نمائندگی کر رہی ہے، وہ بار کونسل کیا کر رہا بھائی؟ ایک سہیل آفریدی ہے، وہ لاپتہ ہے، وہ بھی گندا پور بنا ہوا ہے۔ یہ مراد علی شاہ، یہ گندا پور بنا ہوا ہے۔ 27 دسمبر کو آپ کو پلازے دکھائے تھے نا پارلیمنٹ ہاؤس والے 2025 میں، جس میں آگ لگ گئی تھی پوری سندھ گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، کہ یہ پلازے بننے کیوں دیے گئے پاکستان سیکٹریٹ کی جگہ میں، سندھ ہائی کورٹ کے اوپر گریں گے آ کے۔ یہ لولی لنگڑی سیاست جو کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ لولی لنگڑی سیاست عاصم منیر کر رہا ہے، اس کو تباہ عاصم منیر کر رہا ہے، اس آئین کو تباہ عاصم منیر کر رہا ہے، جس کا آرٹیکل 6 میں نے تیار کرا، جس کو میں انشاءاللہ قائد اعظم کے مزار کے آگے عوام کے سامنے ان سارے سہولت کاروں کو، ظہیر احمد بابا، نوید اشرف، ظہیر کالا، واجد عزیز، DGT، فیصل نصیر، یہ سب کو قائد اعظم کے مزار کے آگے تختہ لگا کے میری زندگی دی تو میں انشاءاللہ لگواؤں گا تختہ، اور ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح تختہ لگتا ہے اور کس عدالت سے لگتا ہے۔ عدالت کے 99 رخ ہیں، ان رخوں کو تمہارے متھن چکر بتیوں کو نہیں پتا کہ میں پھانسی کا آرڈر کدھر سے کرواؤں گا، تمہارا کس کورٹ سے کرواؤں گا، کس طرح سے تمہارے ایسٹ پکڑوں گا، وہ تمہیں نہیں پتا، وہ تمہیں سیکھنا پڑے گا، تمہارے ججوں کو بھی سیکھنا پڑے گا، تمہارے یہ جو 150-200 جج پاگل بیٹھے ہوئے نا، ان کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ ان کے خلاف بات کرنا آئین میں مساوی ہے، آئین اللہ ہمارا حاکم ہے، آئین میں پہلی شک یہ لکھی ہوئی ہے، ہماری زبان بند نہیں ہوئے گی۔ ادھر وہ بھی علماء مشائخ تھے، پیر سید نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، جو نواز شریف کو ننگی تلوار سے بات کرتے تھے قومی اسمبلی میں، اب وہ نہیں رہے۔ پیر مردان علی شاہ جیسے لوگ بھی تھے، جن کے گھوڑے بھاگتے تھے تو انٹرنیشنل لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی مرد کا بچہ ہے، جس کی پرسنالٹی مردوں والی تھی، وہ بھی مشائخ تھے۔ پیر نصیر الدین شاہ، گولڈرا شریف والے، جن کا میں مرید نہیں ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ننگی تلواریں کہاں ہیں ہمارے مشائخوں کی، جو ان سے بات کر سکیں، جو ان کے بارے میں بول سکیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اربوں خربوں درود آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ السلام علیکم۔